جی مونا جی تو اب ہم بلا تاخیر جو ہے مشاعرے کا ابتدا کرتے ہیں. ناظرین یہ ساتھ بتاتے چلوں کہ ہماری اس کانفرنس میں 2 مشاعرے ہیں، ایک آج اور ایک کل. دنیا بھر سے نمائندہ شعراء شرکت کر رہے ہیں اس مشاعرے میں، اور مشاعرے کا جہاں تک تعلق ہے آپ جانتے ہیں کہ مشاعرہ ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسا اردو اور زبان کے فروغ کا ذریعہ ہے کہ جو تہذیب و روایت کا آئینہ دار ہے اور خوبصورت اظہار بھی ہے زبان کا، جس میں ہم اپنی زبان کی خوبصورتی کو دنیا سے متعارف کراتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نشست و برخاست کے آداب بھی سیکھتے ہیں. میں بتاتی چلوں کہ ہمارے اس آن لائن مشاعرے کے مہمان خصوصی محترمہ شاہدہ حسن ہیں اور صدارت فرما رہے ہیں محترم رفیع الدین راز صاحب. اس شعری محفل کی میزبان ہونے کی حیثیت سے میں چاہوں گی کہ اپنے کچھ اشعار آپ کو پیش کروں، پھر ہم مشاعرے کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. تو اجازت چاہوں گی صدر محفل. میں آپ کا تعارف کروا دوں دوبارہ؟ اگر آپ کوئی برائی نہ کرے میری تو کرا دیں. دل کی بھڑاس نہ نکالیے گا. جی ارشاد. جی جناب. غزل پیش خدمت ہے. شب کے پہلو سے ابھرتی یہ سحر ہے آئینہ، شب کے پہلو سے ابھرتی یہ سحر ہے آئینہ، ہر شعاع نور میں رنگے قمر ہے آئینہ. کیا بات ہے. شب کے پہلو سے ابھرتی یہ سحر ہے آئینہ، ہر شعاع نور میں رنگے قمر ہے آئینہ، اور 2 ستاروں جیسی آنکھیں ہیں تعاقب میں میرے، 2 ستاروں جیسی آنکھیں ہیں تعاقب میں میرے، تیرگی میں راہ کی نور بصر ہے آئینہ. کیا بات ہے. تیرگی میں راہ کی نور بصر ہے آئینہ، آئینے میں اپنا چہرہ بھی مجھے تیرا لگے، آئینے میں اپنا چہرہ بھی مجھے تیرا لگے، جانے کس تمثیل کے زیر اثر ہے آئینہ. کیا بات ہے. آئینے میں اپنا چہرہ بھی مجھے تیرا لگے، جانے کس تمثیل کے زیر اثر ہے آئینہ، اور عشق پیچا سے گھرا ہے ہر دریچہ شام کا، عشق پیچا سے گھرا ہے ہر دریچہ شام کا، تم کبھی آ کر تو دیکھو میرا گھر ہے آئینہ. کیا بات ہے. واہ 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 مقرر. واہ 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 واہ. عشق پیچا سے گھرا ہے ہر دریچہ شام کا، تم کبھی آ کے تو دیکھو میرا گھر ہے آئینہ، اور مت اشاروں سے دکھاؤ تم مجھے منزل میری، اشاروں سے دکھاؤ تم مجھے منزل میری، رہنما ہے جب خدا تو پھر سفر ہے آئینہ. بہت اچھے بہت اچھے. جب خدا تو پھر سفر ہے آئینہ، شب کے پہلو سے ابھرتی یہ سحر ہے آئینہ، ہر شعاع نور میں رنگے قمر ہے آئینہ. بہت خوبصورت. ایک اور غزل کی اجازت ہے؟ نہیں چلیں، اب آپ کی کانفرنس ہے، کر لیں جو کرنا ہے. میں نے کہا میں بھی کانفرنس کا کچھ تو فائدہ اٹھا لوں. بالکل 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 بالکل. شاہدہ کی نظر ہے ہماری بہت ہی معتبر شاعرہ، مہمان خصوصی ہیں ہمارے مشاعرے کی، تو میں خاص طور پہ سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں یہ کہ کسی ملال میں یہ ہاتھ مل رہے ہیں آپ کیوں، کسی ملال میں یہ ہاتھ مل رہے ہیں آپ کیوں، اور آئینے کا رخ بھلا بدل رہے ہیں آپ کیوں. بہت اچھے. اور آئینے کا رخ بھلا بدل رہے ہیں آپ کیوں، جناب آپ کو سنا ہے خوشبوؤں سے بیر ہے. ہاں جناب آپ کو سنا ہے خوشبوؤں سے بیر ہے، تو پھر یہ پائیں باغ میں ٹہل رہے ہیں آپ. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. جناب آپ کو سنا ہے خوشبوؤں سے بیر ہے تو پھر یہ پائیں باغ میں ٹہل رہے ہیں آپ کیوں. یہ تو خالد شاہ بھائی کے لیے ہے نہیں؟
अभी तो दिल पे सुर्खिए शफक ने हाथ है धरा, अभी तो दिल पे सुर्खिए शफक ने हाथ है धरा, अभी से शाम गम के साथ ढल रहे हैं आप क्यों, वाह, अभी से शाम गम के साथ ढल रहे हैं आप क्यों, वहां तो दूर तक नहीं है नक्श पाए कारवां, वहां तो दूर तक नहीं है नक्श पाए कारवां, उस अजनबी से रास्ते पे चल रहे हैं आप क्यों, वाह वाह वाह, वहां तो दूर तक नहीं है नक्श पाए कारवां, उस अजनबी से रास्ते पे चल रहे हैं आप क्यों, यहाँ पे इल्मो आगही की बट रही है रोशनी। बहुत अच्छा मिसरा है मोना, बहुत अच्छा मिसरा है, हवाले से, कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत अच्छा मिसरा है। यहाँ पे इल्मो आगही की बट रही है रोशनी, तो खाली हाथ बज़्म से निकल रहे हैं आप क्यों, वाह, यहाँ पे इल्मो आगही की बट रही है रोशनी, तो खाली हाथ बज़्म से निकल रहे हैं आप क्यों, किसी मलाल में ये हाथ मल रहे हैं आप क्यों, और आईने का रुख भला बदल रहे हैं आप क्यों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शुक्रिया, वाह वाह वाह, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मुशायरे को आगे बढ़ाते हुए मैं तारुफ कराना चाहूँगी अपने दोस्त और बहुत अहम अदबी नाम इरफान मुर्तज़ा। इरफान मुर्तज़ा वो नाम है जो अदबी दुनिया में चमकते हुए सितारे जैसा है। मैं बाज़ औक़ात हैरान होती हूँ कि अल्लाह ताला बैक वक्त किसी इंसान को इतने सारे हुनर कैसे दे सकता है, कैसे अता कर सकता है, लेकिन ये हकीकत है। वो शायर भी कमाल के हैं, वो मुकालमा निगार भी कमाल के हैं और मुसव्विर भी कमाल के हैं, मुंतज़िब भी कमाल के हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इंतज़ाम। यहाँ हम शायरी के हवाले से बात करेंगे कि कई किताबें इरफान मुर्तज़ा की मंज़र आम पे आ चुकी हैं और पसंदीदगी की सनद हासिल कर चुकी हैं, और ताज़ा तरीन जो आपकी किताब है वो है मुकालमाते इरफान मुर्तज़ा, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ शोरा के मुकालमों के हवाले से उन्होंने बात की है और ये किताब बहुत पॉपुलर हो रही है। आइए इरफान मुर्तज़ा का कलाम सुन रहे हैं। नवाजिश नवाजिश। आप सबकी इजाजत से एक नज़्म कि खुदा ने नित नए रंगों की आवाजें सुनाई हैं, सुभान अल्लाह। खुदा ने नित नए रंगों की आवाजें सुनाई हैं, मुझे लफ्जों की तस्वीरें दिखाई हैं, सुभान अल्लाह। मुझे अल्फाज बख्शे हैं, मुझे गजलें, मुझे नज़में भी तो लिखना सिखाई हैं, मुझे उसने किताबों का मुसन्निफ भी बनाया है, मुझे उसने किताबों का मुसन्निफ भी बनाया है, मुझे बेरंग तस्वीरों में उसने रंग भी भरना सिखाया है, सुभान अल्लाह। मुझे रंगों से उसने खेलने का फन भी बख्शा है, मुझे रंगों से उसने खेलने का फन भी बख्शा है, तखय्युल को मेरे रंगों भरा गुलशन भी बख्शा है। सुभान अल्लाह। अगर चाहूं तो मैं लफ्जों से तस्वीरें बनाता हूं, अगर चाहूं तो मैं लफ्जों से तस्वीरें बनाता हूं, मैं रंगों से भरी सबको कहानी भी सुनाता हूं। वाह। कोई कहता है दिल की तर्जुमा होती है सब नस्में, मोना, कोई कहता है दिल का तर्जुमा होती है सब नज़में, पुराने घर के मौसम की ज़बां होती है सब नज़में। क्या बात है, बहुत उम्दा। वाह। कोई गजलें अगर सुनता है तो ये पूछता है वो, मोहब्बत में तो जो भी था वो थोड़ा था, मैं कहता हूं बहुत कुछ था, बहुत कुछ। मोहब्बत में बहुत कुछ था, मोहब्बत में बहुत कुछ है, जभी तो मैं अभी तक सांस लेता हूं, जभी तो नफ्स चलती है, वगरना मैं तो कब का मर गया होता। खुदा ने जो भी मुझको नेमतें बख्शी हैं उनमें कीमती सबसे ज्यादा बस मोहब्बत है, फकत उसकी मोहब्बत। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। सुभान। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और गजल और कि हो सके घर तो कलम से तो कोई तीर निकाल,
جی ہو سکے گر تو قلم سے تو کوئی تیر نکال، لفظ لکھ اور ہر ایک لفظ سے شمشیر نکال، لفظ لکھ اور ہر ایک لفظ سے شمشیر نکال، اور خواب در خواب میری آنکھ میں رکھنے والے. اور اس میں جو ایک لفظ آ رہا ہے دوسرے مصرے میں، وہ میں نے استفادہ کیا ہے آج کے صدر محفل جناب رفیع الدین راز صاحب کے شعر سے. کتاب ان کی نام یہی ہے کہ خواب در خواب میری آنکھ میں رکھنے والے، تو میرے دیدے خوش خواب سے تعبیر نکال، تو میرے دیدے خوش خواب سے تعبیر نکال، اور رشک کرنے لگے قارون و سکندر جس پر، رشک کرنے لگے قارون و سکندر جس پر، میرے ہاتھوں کی لکیروں سے وہ تقدیر نکال، میرے ہاتھوں کی لکیروں سے وہ تقدیر نکال، اور میرے لہجے میں فقط رنگ میرا رہنے دے، میرے لہجے میں فقط رنگ میرا رہنے دے، غالب و فانیوں اقبال ہو یا میر نکال، غالب و فانیوں اقبال ہو یا میر نکال. اور میں دعا کرتا ہوں سجدے میں یہ جا کر اکثر، میں دعا کرتا ہوں سجدے میں یہ جا کر اکثر، کہ میری زیست سے تو لمحے دلگیر نکال، کہ تو میری زیست پہ، کہ میری زیست سے تو لمحے دلگیر نکال، اور میرے بارے میں جو لکھنا ہے وہ دل کھول کے لکھ، میرے بارے میں جو لکھنا ہے وہ دل کھول کے لکھ، جو تیری سوچ میں پنہا ہے وہ تحریر نکال، جو تیری سوچ میں پنہا ہے وہ تحریر نکال. اور تجھ کو ہے زام مجھے بھول بھی سکتا ہے تو سن، تجھ کو ہے زام مجھے بھول بھی سکتا ہے تو سن، تجھ جو ہو سکے دل سے، ہو سکے تجھ سے تو دل سے میری تصویر نکال، ہو سکے تجھ سے، ہو سکے دل، اور ہے کہ وہ میرے شعر پڑھا کرتی ہے آیت کی طرح، وہ میرے شعر پڑھا کرتی ہے آیت کی طرح، پھر وہ کہتی ہے کہ اشعار سے تفسیر نکال، پھر وہ کہتی ہے کہ اشعار سے تفسیر نکال، اور تجھ کو ہر آنکھ میں ایک بال نظر آتا ہے، تجھ کو ہر آنکھ میں ایک بال نظر آتا ہے، جو تیری آنکھ میں رکھا ہے وہ شہتیر نکال، جو تیری آنکھ میں رکھا ہے وہ شہتیر نکال. بہت شکریہ، بہت شکریہ، اور آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. میں ایک بات کی وضاحت کرتی چلوں عرفان، جی اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کی وضاحت کر دوں. بالکل جی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں جس جگہ بیٹھ کے یہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں یہاں تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے، تو مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس کو اگنور کر دیں گے. دیکھیں اگر ناظرین آپ کے بیک گراؤنڈ پہ توجہ دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے فرنٹ صحیح نہیں ہے. You look good, everything is wonderful. اور میں جیسے میں نے کہا کہ اونچ نیچ ہوتی ہے جب لائیو پروگرام ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں بزنس تو نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. خواتین حضرات، میں اب جس شاعرہ کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں، خواتین حضرات لاس اینجلس سے تعلق ہے ان کا، اور اس کے علاوہ 3 کتابوں کی خالق ہیں. آصفہ نشاط، خوبصورت شاعرہ، خوبصورت کلام، افسانہ نگار، محفل میں ادبی محفل کی جان سمجھی جاتی ہیں، لاس اینجلس کی پہچان سمجھی جاتی ہیں، اپنے منفرد انداز شاعری سے سامعین سے بہت داد وصول کرتی ہیں. آپ کی شاعری محبت، زندگی اور انسانی جذبات کی خوبصورت عکاسی کرتی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ لاس اینجلس میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں. تو میں دعوت کلام دوں گا محترمہ آصفہ نشاط کو. خواتین و حضرات السلام علیکم. میں جناب عرفان مرتضیٰ، صدر اردو رائٹر سوسائٹی کیلیفورنیا، ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی کی روح رواں مونا شہاب اور فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی کے اردو ادب کی ہیڈ محترمہ ڈاکٹر فرح جبین ورک کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دوسری آن لائن اردو کانفرنس کا حصہ بنایا. اب جیسا کہ مجھے حکم ملا ہے، میں آپ کی خدمت میں چند اشعار پیش کرتی ہوں.
امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئیں گے. عرض کیا ہے کہ وہی سانحہ جو ہوا تو تھا، مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا. میں جھلس چکی یہ خبر تو تھی، مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا. وہ مصر کہ بات تھی مختصر، میں بضد کے قصہ طویل تھا. وہ مصر کے بات تھی مختصر، میں بضد کے قصہ طویل تھا. اسے مجھ سے کوئی گلا تو تھا، مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا. میں چھپا سکی کہ دکھا سکی کہ نبھا سکی میرے درد کو. میں چھپا سکی کہ دکھا سکی کہ نبھا سکی میرے درد کو. میری سلوٹوں پہ لکھا تو تھا، مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا. یہ جو فاصلے ہوئے درمیاں، کہاں ابتدا کہاں انتہا. یہ جو فاصلے ہوئے درمیاں، کہاں ابتدا کہاں انتہا. ہاں وہ چلتے چلتے رکا تو تھا، مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا. میں بکھر گئی کہ سمٹ گئی، میں کھڑی ہوئی ہوں کہ گر گئی. میں بکھر گئی کہ سمٹ گئی، کہ کھڑی ہوئی ہوں کہ گر گئی. جو غبار تھا وہ میرا تو تھا، مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا. میں جو خود کو تھام کے چل پڑی، کوئی بے سبب تو نہیں نشاد. میں جو خود کو تھام کے چل پڑی، کوئی بے سبب تو نہیں نشاد. کوئی طنز اس نے کیا تو تھا، مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا. ایک اور غزل پیش کرتی ہوں اپنی پہلے کتاب سے، سورج سے شکایت میری کتاب کا نام ہے. مطلب دیکھیے گا کہ ڈرنے میں حرج کیا ہے اگر ڈر رہی ہوں میں. یہ زندگی تو پھر بھی بسر کر رہی ہوں میں. سوتی ہوں چاند اوڑھ کے، اٹھتی ہوں دھوپ میں. یہ کام کیسے ہو کے نڈر کر رہی ہوں میں. ہلتی سی ڈولتی سی عجب کائنات ہے، مشکل تو ہے اسی میں گزر کر رہی ہوں میں. مصروفیت کا دے کے تاثر میں آج کل چیزیں بہت ادھر سے ادھر کر رہی ہوں میں. یہ بات اب بھی کوئی سمجھ لے تو ٹھیک ہے، مرنا کسے تھا دیکھ مگر مر رہی ہوں میں. ہر روز ڈوب ڈوب کے اکتا چکے ہیں جو، ان کے طفیل شام و سحر کر رہی ہوں میں. نسخہ ہوں میں وہی تیرا جو بھی طبیب ہو، کوئی تجھے مرض ہو اثر کر رہی ہوں میں. میں ایک بار پھر آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا اور میرا کلام سنا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. بہت خوبصورت بہت خوبصورت. مصروفیت کا دیکھیں تاثر، کیا بات، بہت بہت اچھا شعر ہے. چیزیں ادھر سے ادھر کر رہی ہوں. مونا جی سوری، مشاعرے کے جو وہ ہوتا ہے نا سحر، اس میں انسان کھو جاتا ہے. جی اب تو آصفہ نشاط کی بہت ہی خوبصورت شاعری ہم نے سنی. اب میں اس مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایسی جہد شخصیت کا نام آپ کے سامنے ان کا ذکر کرنا چاہوں گی، جو بیان ایک شاعرہ بھی ہیں، صحافی بھی ہیں اور کالم نگار بھی ہیں. ادبی کانفرنسز جو ہوتی ہیں ہمارے ملک میں یا ملک سے باہر ہوتی ہیں، ان کی شرکت تقریب کے اعتبار کو، وقار کو بڑھاتی ہے. میڈیا کی دنیا میں 2 اہم ٹی وی چینلز انہوں نے لانچ کیے ہیں. 4 کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں اور اہل ادب سے پسندیدگی کی سند حاصل کر چکی ہیں. میں ذکر کر رہی ہوں ہماری بہت خوبصورت شاعرہ پاکستان کی ناصرہ زبیری. آئیے ان کا کلام سنتے ہیں. السلام علیکم. اپنے کلام کے ساتھ ناصرہ زبیری حاضر خدمت. اس سے پہلے کہ میں اپنا کلام، اپنی غزل پیش کروں، میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جن کے توسط سے میرا کلام جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہے. اس کانفرنس کا اہتمام کرنے والے پوری لگن کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ اردو رائٹر سوسائٹی شمالی امریکہ کے عرفان مرتضیٰ، کون نہیں جانتا ان کو، واشنگٹن ڈی سی ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی کی مونا شہاب، ان کے فن اور ان کے کارناموں سے سبھی واقف ہیں.
اس کے علاوہ فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی شعبہ اردو کی نگراں محترمہ فرت جبیں ورک صاحبہ، آپ سب کی لگن اور محنت کو سلام۔ اور اب میں اپنی غزل جو ہے وہ پیش کرتی ہوں۔ مطلع ہے، ماتھے کو کچھ گمان ہے، ماتھے کو کچھ گمان ہے تو در بدل کے دیکھ، ماتھے کو کچھ گمان ہے تو در بدل کے دیکھ، در پر یقین ہے تجھے تو سر بدل کے دیکھ، ماتھے کو کچھ گمان ہے تو در بدل کے دیکھ، در پر یقین ہے تجھے تو سر بدل کے دیکھ، بنتا ہے عشق دیوتا دل ہی تراش کر، بنتا ہے عشق دیوتا دل ہی تراش کر، آزر بدل تو لاکھ کے پتھر بدل کے دیکھ۔ شعر سنیے گا۔ تبدیلی نقوش کی کاریگری نہ کر، تبدیلی نقوش کی کاریگری نہ کر، اپنے تاثرات کے تیور بدل کے دیکھ، اور تصویر خود نمائی کے گہراؤ سے نکل، تصویر خود نمائی کے گہراؤ سے نکل، یہ خود شناس آئینوں کا گھر بدل کے دیکھ، بے اعتبار آندھیوں سے خوف کی جگہ، بے اعتبار آندھیوں سے خوف کی جگہ، بے اختیار خواہشوں کے پر بدل کے دیکھ، اور پیچھے چلا ہے عشق کے اے دل ازل سے تو، پیچھے چلا ہے عشق کے اے دل ازل سے تو، اس رائے گاں تلاش کا رہبر بدل کے دیکھ۔ اور آخری شعر ہے کہ ہے جاں اگر عزیز تو اپنی ہی صف میں رک، ہے جاں اگر عزیز تو اپنی ہی صف میں رک، اور دل عزیز تر ہے تو لشکر بدل کے دیکھ، ماتھے کو کچھ گمان ہے تو در بدل کے دیکھ، در پر یقین ہے تجھے تو سر بدل کے دیکھ، اور تبدیلی نقوش کی کاریگری نہ کر، تبدیلی نقوش کی کاریگری نہ کر، اپنے تاثرات کے تیور بدل کے دیکھ۔ بہت خوبصورت ناصر زبیری، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری کانفرنس جوائن کی۔ بہت ہی مونا آتے ہیں اب اس سال انڈیا کی طرف۔ نصرت مہندی بھارت کے تاریخی شہر بھوپال سے تعلق رکھتی ہیں، بہت ممتاز، بہت ہی اچھی شاعرہ، آپ کی شاعری میں نسائی احساسات، محبت، سماجی شعور اور زندگی کے مختلف رنگ خوبصورتی سے اجاگر ہوتے ہیں۔ نرم و دلنشین لہجہ، فکری پختگی اور مؤثر انداز بیان نصرت کے کلام کا ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ نصرت جب اردو رائٹر سوسائٹی کے پروگرام میں یہاں تشریف لائی تھیں تو نہ صرف داد لوٹ کے گئی تھیں، مشاعرہ لوٹ کے گئی تھیں، بلکہ یہاں کے بہت سے حاضرین محفل اور سامعین کا دل بھی لوٹ کے گئی تھیں۔ تو میں دعوت کلام دوں گا بھارت سے نصرت مہندی کو۔ آداب، میں ڈاکٹر نصرت مہندی بھوپال انڈیا سے آپ سے مخاطب ہوں۔ بہت شکریہ محترم عرفان مرتضیٰ صاحب، جو اردو رائٹر سوسائٹی شمالی امریکہ کے صدر ہیں، ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی کی روح رواں محترمہ مونا شہاب صاحبہ میری بہت پیاری دوست، اور ڈاکٹر فرحت جبین ورک صاحبہ جو شعبہ اردو زبان و ادب جامعہ فاطمہ جناح یونیورسٹی کی چیئرپرسن ہیں۔ آپ سب کو اس بات کے لیے بھی مبارکباد جو اتنی خوبصورت دوسری عالمی آن لائن اردو کانفرنس کا آپ نے اہتمام کیا اور اتنی کامیابی سے اس کو منعقد کیا۔ اب یہ نظر کے چند شعر پیش کرتی ہوں، سماعت کیجیے گا۔ عرض کیا ہے کہ یہ جو ہم گردش ایام میں الجھے ہوئے ہیں، یہ جو ہم گردش ایام میں الجھے ہوئے ہیں، طے شدہ سے کسی الزام میں الجھے ہوئے ہیں، طے شدہ سے کسی الزام میں الجھے ہوئے ہیں۔ عرض کرتی ہوں کہ تجھ کو لے جانی ہے جس سمت کہانی لے جا، تجھ کو لے جانی ہے جس سمت کہانی لے جا،
قصہ گو ہم تو تیرے دام میں الجھے ہوئے ہیں، قصہ گو ہم تو تیرے دام میں الجھے ہوئے ہیں، اور شعر یہ کہ اور کچھ اپنے بیانوں کی وضاحت کر دے، اور کچھ اپنے بیانوں کی وضاحت کر دے، ہم تیرے لہجے کے ابہام میں الجھے ہوئے ہیں، ہم تیرے لہجے کے ابہام میں الجھے ہوئے ہیں، اور یہ شعر کہ ایک تو کچھ فیصلے مشکل سے کیے تھے دل نے، ایک تو کچھ فیصلے مشکل سے کیے تھے دل نے، وہ بھی اب عقل کے احکام میں الجھے ہوئے ہیں، وہ بھی اب عقل کے احکام میں الجھے ہوئے ہیں، اور یہ شعر کہ جن کے انداز سے ظاہر تھی کبھی بے فکری، جن کے انداز سے ظاہر تھی کبھی بے فکری، وہ بھی اندیشہ انجام میں الجھے ہوئے ہیں، وہ بھی اندیشہ انجام میں الجھے ہوئے ہیں۔ یہ غزل کا مطلب اور سماعت کیجیے گا۔ عرض کرتی ہوں کہ فضا میں پھیلی ہوئی تیرگی میں شامل ہوں، فضا میں پھیلی ہوئی تیرگی میں شامل ہوں، سکوت شب میں تیری خاموشی میں شامل ہوں، سکوت شب میں تیری خاموشی میں شامل ہوں، ہے بزدلی کی علامت یہ خاموشی لیکن، ہے بزدلی کی علامت یہ خاموشی لیکن، میں اپنے عہد کی اس بزدلی میں شامل ہوں، میں اپنے عہد کی اس بزدلی میں شامل ہوں۔ عرض کرتی ہوں کہ سنا تو خوب گیا ہے مجھے مگر پھر بھی، سنا تو خوب گیا ہے مجھے مگر پھر بھی، یہ لگ رہا ہے کسی انکہی میں شامل ہوں، یہ لگ رہا ہے کسی انکہی میں شامل ہوں، اور یہ شعر کہ یہی نہیں کہ زبانیں ہوئی ہیں زہریلی، یہی نہیں کہ زبانیں ہوئی ہیں زہریلی، میں ان کے ذہن کی آلودگی میں شامل ہوں، میں ان کے ذہن کی آلودگی میں شامل ہوں، اور اگر یہ سچ ہے تو محسوس کیوں نہیں ہوتا، اگر یہ سچ ہے تو محسوس کیوں نہیں ہوتا، اے وقت میں تیری موجودگی میں شامل ہوں، اے وقت میں تیری موجودگی میں شامل ہوں، اور مانگتا ہے کہ قفس میں جو یہ پرندہ ہے طاق میں نصرت، قفس میں جو یہ پرندہ ہے طاق میں نصرت، میں اس کے جذبہ آمادگی میں شامل ہوں، میں اس کے جذبہ آمادگی میں شامل ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت نصرت، بہت نصرت آپ کی بہت اچھی، بہت ہی عمدہ جی، ہماری بہت پیاری دوست ہیں، مشاعرہ جب بھی آتی ہیں مشاعروں میں تو مشاعرے لوٹ کے لے جاتی ہیں نصرت مہندی۔ ابھی میرے خیال نیو یارک میں بلکہ کل میری بات ہوئی تو میں نے کہا آپ یہاں بھی آ جاتی تو انشاءاللہ دیکھیں جلدی ان کو یہاں انوائٹ کریں گے لاس اینجلس میں، اور بہت اچھا انہوں نے یہاں پہ پروگرام کیا تھا۔ جی، ایسے ہی خوبصورت شاعروں سے سجا ہوا ہے ہمارا یہ مشاعرہ، اور مجھے امید ہے ہمارے ناظرین کو یہ بہت پسند بھی آ رہا ہوگا۔ اس وقت جس شخصیت کو میں آپ کی شاعری، ان کی شاعری آپ کو سنانے والی ہوں وہ ہیں رخسانہ صبا۔ آپ کا تنقیدی اور تحقیقی کام ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور یہ تحقیقی اور تنقیدی جو ان کی کتابیں ہیں وہ ریسرچ کے لیے بہت مفید ثابت ہو رہی ہیں اور ہو سکتی بھی ہیں۔ آپ کا پہلا شعری مجموعہ راکھ روشن ہے، اہل ادب میں بہت پسند کیا گیا۔ آج کل جو ہے آپ دوسری شعری مجموعے پہ اپنے کام کر رہی ہیں، وہ زیر طبع ہے۔ آئیے رخسانہ صبا کا کلام سنتے ہیں۔ اردو رائٹرز ایسوسی ایشن شمالی امریکہ کے صدر جناب عرفان مرتضیٰ، ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی کی روح رواں محترمہ مونا شہاب، اور فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی شعبہ اردو کی نگراں محترمہ فرحت جبین ورک صاحبہ، کراچی سے رخسانہ صبا آپ سے مخاطب ہے۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس محفل میں مدعو کیا، اور ایک غزل پیش خدمت ہے۔
قریہ انجان میں رکھی ہوئی ہے، قریہ انجان میں رکھی ہوئی ہے، کوئی آہٹ دھیان میں رکھی ہوئی ہے، قریہ انجان میں رکھی ہوئی ہے، کوئی آہٹ دھیان میں رکھی ہوئی ہے۔ حرف سرشاری قلم کیسے لکھے گا، حرف سرشاری قلم کیسے لکھے گا، لوح غم انسان میں رکھی ہوئی ہے، اس کے جاتے ہی گئی کمرے سے خوشبو، اس کے جاتے ہی گئی کمرے سے خوشبو، بے بسی گلدان میں رکھی ہوئی ہے، اور اب تماشا دیکھنے سے بھی گئے ہم، اب تماشا دیکھنے سے بھی گئے ہم، آنکھ اب تاوان میں رکھی ہوئی ہے، خواب کا ہم ذکر کیا کرتے کہ اب تو، خواب کا ہم ذکر کیا کرتے کہ اب تو، نیند آتش دان میں رکھی ہوئی ہے، خواب کا ہم ذکر کیا کرتے کہ اب تو، نیند آتش دان میں رکھی ہوئی ہے، لوگ اندھیرے کی طلب میں چل پڑے ہیں، لوگ اندھیرے کی طلب میں چل پڑے ہیں، روشنی دالان میں رکھی ہوئی ہے، اور ہم کو دوران سفر یہ ہوش کب تھا، ہم کو دوران سفر یہ ہوش کب تھا، موت بھی سامان میں رکھی ہوئی ہے، ہم کو دوران سفر یہ ہوش کب تھا، موت بھی سامان میں رکھی ہوئی ہے، اور یہ غنیمت ہے کہ اب آواز میری، یہ غنیمت ہے کہ اب آواز میری، شہر خوش امکان میں رکھی ہوئی ہے، قریہ انجان میں رکھی ہوئی ہے، کوئی آہٹ دھیان میں رکھی ہوئی ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت ہی بہت بہت شکریہ۔ رخسانہ نے آرٹس کونسل میں ایک مضمون پڑھا تھا میری کتاب سے متعلق، اور یقین جانے اتنا خوبصورت مضمون، اتنا جامع مضمون تھا، اور یہ جب بھی لکھتی ہیں آپ ان کو پڑھیں تو ہر چیز لگتا ہے کہ الفاظ نگینوں کی طرح جڑ جاتے ہیں، تو بہت ہی خوبصورت لہجہ ہے۔ بالکل۔ خواتین حضرات، نیو یارک سے تعلق رکھنے والی ایک معروف شاعرہ، میں پتہ کیا شخصیت ان کی ایسی ہے، بلکہ بہت سے ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جن کا کسی شہر یا کسی ملک سے تعلق نہیں ہوتا۔ میں کہوں گا زبان اردو کی ایک نمایاں ستارہ حمیرہ رحمان، آپ کی شاعری میں محبت، ہجرت، زندگی کے تجربات اور انسانی جذبات کی خوبصورت عکاسی ہوتی ہے، نرم، پر اثر اور دل نشیں انداز بیان۔ ادبی حلقوں میں ایک بہت ہی معتبر نام ہے، اور بین الاقوامی طور پہ ان کو ایک خوبصورت لہجے کی شاعرہ اور بہت ہی معتبر، جیسے میں نے کہا، طریقے سے پہچانا جاتا ہے۔ نیو یارک میں برسوں انہوں نے ظفر زیدی میموریل کے تحت سالانہ مشاعرے کیے، اور بہت خوبصورت تقریبات ان کے زیر اہتمام رہیں۔ میں دعوت کرام دوں گا ہماری حمیرہ رحمان کو۔ غزل کے چند شعر پیش خدمت ہیں۔ نڈر نہیں تھے مگر یہ کمال کرتے رہے، نڈر نہیں تھے مگر یہ کمال کرتے رہے، محبتوں میں بہت سے سوال کرتے رہے، محبتوں میں بہت سے سوال کرتے رہے، ہوا سے لڑتی ہوئی روشنی میں اپنے لیے مدافعت کا توازن بحال کرتے رہے، قصیدہ پڑھتے رہے عارضی مراسم کا، قصیدہ پڑھتے رہے عارضی مراسم کا،
ہمیں قوس کو سورج خیال کرتے رہے، کبھی اداس ہوئے حرف ناملائم سے، کبھی اداس ہوئے حرف ناملائم سے، تو گفتگو میں بہت دیکھ بھال کرتے رہے، تو گفتگو میں بہت دیکھ بھال کرتے رہے۔ نفی سے دور رکھا تھا ہمیں بزرگوں نے، نفی سے دور رکھا تھا ہمیں بزرگوں نے، سو نفرتیں بھی محبت مثال کرتے رہے، دراز کرتے رہے خواہشیں ہتیلی پر، اور ان میں اپنے بسر ماہو سال کرتے رہے۔ وہ کون تھے جو کسی کے مقابلے پہ نہ تھے، وہ کون تھے جو کسی کے مقابلے پہ نہ تھے، مگر شکست کو ذاتی خیال کرتے رہے۔ وہ کون تھے جو کسی کے مقابلے پہ نہ تھے، مگر شکست کو ذاتی خیال کرتے رہے۔ کوئی چراغ ہمیرا جلانا آیا نہیں، اندھیرے بڑھنے کا پہم ملال کرتے رہے۔ نڈر نہیں تھے مگر یہ کمال کرتے رہے، محبتوں میں بہت سے سوال کرتے رہے۔ گر اس سے ربط میرا صرف اختلافی تھا، گر اس سے ربط میرا صرف اختلافی تھا، تو اس کا رد عمل قابل معافی تھا۔ محبتوں میں مفادات کون یاد رکھے، محبتوں میں مفادات کون یاد رکھے، سو ہم کو اپنے لیے ایک نام کافی تھا۔ چراغ جب بھی جلایا کوئی تو گل نہ کیا، چراغ جب بھی جلایا کوئی تو گل نہ کیا، یہ روشنی کی روایات کے منافی تھا۔ چراغ جب بھی جلایا کوئی تو گل نہ کیا، یہ روشنی کی روایات کے منافی تھا۔ اسے خیال تھا میری شکستہ پائی کا، اسے خیال تھا میری شکستہ پائی کا، یہ جاننا بھی تو اس زخم کی تلافی تھا، یہ جاننا بھی تو اس زخم کی تلافی تھا۔ ہمیرا عمر گزاری تو اعتبار آیا، ہمیرا عمر گزاری تو اعتبار آیا، کہ اس مکان کا سامان سب اضافی تھا۔ ہمیرا عمر گزاری تو اعتبار آیا، کہ اس مکان کا سامان سب اضافی تھا۔ گر اس سے ربط میرا صرف اختلافی تھا، تو اس کا رد عمل قابل معافی تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ خوبصورت ہے، کیا بات ہے بہت میرے جی، بہت جی جی بہت بہت ہی خوبصورت جی۔ اب ہمارا خواتین حضرات، مشاعرہ تیزی سے کی طرف آگے اختتام کی طرف آیا ہے، تو اور بہت امید ہے خوبصورت شاعر آنے والے کہ ہیں۔ تمام ناظرین اس کو بہت شوق و ذوق ہے۔ جی، میں ظہور اسلام جاوید صاحب دنیا اردو کے ایک معتبر شاعر، صاحب فکر شخصیت، آپ کی شاعری میں محبت، معاشرت، انسانی احساسات اور فکری گہرائی نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ آپ اپنی منفرد طرز اظہار، شائستہ لہجے اور ادبی خدمات کے باعث اہل ادب میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ مختلف ادبی نشستوں، مشاعروں اور علمی تقریبات میں ان کی شرکت سامعین اور قارئین کے لیے ہمیشہ ایک باعث کشش رہی ہے۔ ظہور صاحب 40 برس تک ابوظہبی میں مشاعرے برپا کرتے، اب برپا میں نے اس کہا کہ جس پائے کے مشاعرے انہوں نے وہاں کروائے، یقین جانے کہ ان کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان لاس اینجلس میں موجود ہیں، اور ہماری ان سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور ہم ان سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ میں دعوت کلام دوں گا ہمارے بزرگ دوست جناب ظہور اسلام جاوید صاحب۔ حضرت خواتین حضرات، السلام علیکم۔ دوسری آن لائن عالمی اردو کانفرنس کے حوالے سے میں اردو رائٹر سوسائٹی کے صدر جناب عرفان مرتضیٰ، ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی کی روح رواں مونا شہاب اور فاطمہ جناب وومن یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی چیئرپرسن ڈاکٹر فرحت گرگ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عالمی اردو کانفرنس کے انعقاد پر۔
غزل کے چند شعر پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کہ دانش و فہم کا جو بوجھ سنبھالے نکلے، دانش و فہم کا جو بوجھ سنبھالے نکلے، ان کے اذہان پہ افکار پہ جالے نکلے، ان کے اذہان پہ افکار پہ جالے نکلے. یہ زخم کھا کر یہ تھی خوش فہمی کہ مر جائیں گے. دوستو ہم تو بڑے حوصلے والے نکلے، دوستو ہم تو بڑے حوصلے والے نکلے. اور دل ٹٹولا شب تنہائی تو محسوس ہوا، دل ٹٹولا شب تنہائی تو محسوس ہوا. ہم بھی اے دوست تیرے چاہنے والے نکلے، ہم بھی اے دوست تیرے چاہنے والے نکلے. اور شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ میں یہ سمجھا کہ کوئی نرم زمیں آ پہنچی، میں یہ سمجھا کہ کوئی نرم زمیں آ پہنچی. غور سے دیکھا تو وہ پاؤں کے چھالے نکلے، غور سے دیکھا تو وہ پاؤں کے چھالے نکلے. اور آج کے دور کے سقراط پہ کیا ہوگا اثر، آج کے دور کے سقراط پہ کیا ہوگا اثر. اپنی ہی ذات میں جو زہر کے پیالے نکلے، اپنی ہی ذات میں جو زہر کے پیالے نکلے. وہ فن کو پھیلائے ہوئے آج کھڑے ہیں جاوید، آستین کے یہ میرے اپنے ہی پالے نکلے، آستین کے یہ میری اپنے ہی پالے نکلے. دانش و فہم کا جو بوجھ سنبھالے نکلے، ان کے اذہان پہ افکار پہ جالے نکلے. ایک اور غزل کے چند شعر اگر آپ کی اجازت ہو تو. کام ہے اور ضروری کئی کرنے کے لیے، کام ہے اور ضروری کئی کرنے کے لیے. کون بیٹھا ہے تیرے عشق میں مرنے کے لیے، کون بیٹھا ہے تیرے عشق میں مرنے کے لیے. ایستادہ تھے ستارے تیری دہلیز کے ساتھ، ایستادہ تھے ستارے تیری دہلیز کے ساتھ. چاند بے چین تھا آنگن میں اترنے کے لیے، چاند بے چین تھا آنگن میں اترنے کے لیے. یہ سنیے گا کہ کوئی منزل تو ملے آبلا پائی کے طفیل، کوئی منزل تو ملے آبلا پائی کے طفیل. کوئی صورت تو بنے چہرہ سنورنے کے لیے، کوئی صورت تو بنے چہرہ سنورنے کے لیے. بطور خاص شعر ملاحظہ فرمائیے کہ اس ہجوم کس و ناقص کو بھی جانا ہے کہیں، اس ہجوم کس و ناقص کو بھی جانا ہے کہیں. راستہ دیجئے اس کو بھی گزرنے کے لیے، راستہ دیجئے اس کو بھی گزرنے کے لیے. اور شعر بطور خاص کے دستے فنکار کی فنکاری کا عالم یہ ہو، دستے فنکار کی فنکاری کا عالم یہ ہو. نقش بے چین ہو پتھر پہ ابھرنے کے لیے، کام ہے اور ضروری کئی کرنے کے لیے. کون بیٹھا ہے تیرے عشق میں مرنے کے لیے. میں یہ سمجھا تھا کہ نرم زمیں آ پہنچی، غور سے دیکھا تو پاؤں کے چھالے نکلے. کیا خوبصورت شعر ہے، بہت خوبصورت. جس طرح کے اچھے انسان ہے اسی طرح کی اچھی شاعری ہے. مونا میرا خیال ہے آپ پبلیکیشن کے ذریعے انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں کتابیں جو ہے وہ چھپتی رہتی ہیں. اور ادب کی دنیا کا بہت معتبر نام خالد شریف صاحب. ان کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ اس کی سادگی اور پرکاری ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شاعر کا کوئی ایک شعر کئی کتابوں پہ بھاری ہو جاتا ہے. جیسا کہ میں ان کا ایک شعر سناتی چلوں. بچھڑا کچھ صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ صدا سے کہ رت ہی بدل گئی. ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. واہ واہ. ادب میں ان کا یہ شعر بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، بہت مشہور ہے. کئی خوبصورت مجموعات شعری کے خالق جناب خالد شریف. میں شکر گزار ہوں اردو رائٹر سوسائٹی شمالی امریکہ کے صدر جناب عرفان مرتضیٰ کا، جو خود ایک بہترین مصور، شاعر اور ادیب ہے، اور ہماری بہت قابل احترام شاعرہ ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی کی روح رواں محترمہ مونا شہاب، اور فاطمہ جناح یونیورسٹی میں شعبہ اردو کی نگران محترمہ فرج جبین ورق، جن کی پرخلوص کوششوں سے اس کانفرنس کا انعقاد ممکن ہوا ہے. چند اشعار حکم کے مطابق پیش خدمت ہے. میری طرف سے جو یہ بے طلب محبت ہے، میری طرف سے جو یہ بے طلب محبت ہے، تو بات یہ ہے کہ اس کا سبب محبت ہے. یہی ہے میرا تعارف
کہ پیار کرتا ہوں. جناب من میرا نام و نسب محبت ہے. جو میں نے قطرہ شبنم کو پھول پر دیکھا، جو میں نے قطرہ شبنم کو پھول پر دیکھا، مجھے یہ علم ہوا میرا رب محبت ہے. اور بلائے یا نہ بلائے، ملے ملے نہ ملے، فضول ہیں یہ خرافات جب محبت ہے. بلائے یا نہ بلائے، ملے ملے نہ ملے، فضول ہیں یہ خرافات جب محبت ہے. اور یہ تتلیاں، یہ پرندے، یہ مہر و ماہ و نجوم، میرے حضور یہ کیا ہے؟ یہ سب محبت ہے. اور ہم اہل دل تو یہی دیکھ دیکھ جیتے ہیں، ہم اہل دل تو یہی دیکھ دیکھ جیتے ہیں. کب اس کی آنکھ میں نفرت ہے، کب محبت ہے. اور انا کے کھیل میں خالد بڑا خسارہ ہے، انا کے کھیل میں خالد بڑا خسارہ ہے. تم اپنی میں سے نکل آؤ تب محبت ہے. اور ایک غزل کے 4 شعر اور پیش کرتا ہوں. اس عمر میں اگرچہ بچھڑنا محال ہے، اس عمر میں اگرچہ بچھڑنا محال ہے، پر کیا کروں یہ میری انا کا سوال ہے. ملتا تو ہوں کہ ملنے کی عادت سی ہو گئی، ملتا تو ہوں کہ ملنے کی عادت سی ہو گئی، لیکن تعلقات کے شیشے میں بال ہے. اور میں نے ہی ڈھیل دی ہے شب و روز کو ذرا، میں نے ہی ڈھیل دی ہے شب و روز کو ذرا. اے گردش مدام تیری کیا مجال ہے، اے گردش مدام تیری کیا مجال ہے. غزلیں کہوں گا دشت میں نکلوں گا، اور بس اس بار میرے پاس جدائی کا سال ہے. بہت شکریہ. سب محبت ہے. بہت خوب. ہاں، آپ نے دیکھا کیا سادگی سے انہوں نے کتنی خوبصورت باتیں کی ہیں اپنی شاعری میں. تو اب ہمارے صاحب سے لاہور میں بہت اچھی ملاقات رہی، مشاعرے بھی ساتھ پڑھے ہم نے. اور ابھی بلکہ جب میں وہ پڑھ رہے تھے تو پیچھے سے کچھ اور ان کی آوازیں آ رہی تھی، تو مجھے لاہور کے مناظر یاد آ رہے تھے. ٹھیک بات. لیکن بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب کا. بالکل بالکل، یہ ایسی ہی شخصیتیں ہیں جو آپ کی زندگی میں بہت ہی ایک خوشگوار کردار جی. ادا ابھی جو میری کتاب ہے مکالمات عرفان، انہوں نے ہی چھاپی ہے، بہت محبت سے چھاپی ہے. اتنا مطلب ایک ایک چیز کتاب ہے میری، نئی کتاب ستارہ رقص میں ہے، وہ ماورا سے چھپی ہے اور بہت خوبصورت چھاپی ہے انہوں نے. اچھا، اس کا ٹائٹل بہت خوبصورت ہے مونا. کیوں؟ جی اچھا، آپ کی کتاب کا ٹائٹل میرے خیال میں ہم آپ کی دل میں داخل ہو رہے ہیں مشاعرے کے. نہیں، میں پوچھ رہا تھا آپ کی کتاب کا ٹائٹل اتنا خوبصورت کیوں ہے؟ میری کتاب کا ٹائٹل کیونکہ میں نے رکھا ہے اس کا نام. نہیں ٹائٹل نام کی نہیں. ہر جگہ اپنی تعریف چاہیے. ابھی تمہیں اتنی زیادہ تعریف ملی ہے دل نہیں بھرا، اس لیے کہ ٹائٹل کی تزئین و آرائش، اس ٹائٹل کی تزئین و آرائش جو ہے وہ عرفان مرتضیٰ نے کی ہے. اچھا، اب ہم اپنی اس محفل شعر کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی ہمارے مشاعرے کی جو مہمان خصوصی ہیں ان کو میں دعوت دینا چاہوں گی. شاہدہ حسن دنیائے ادب کا بہت معتبر، بہت ہی اہم نام ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ مضبوط ستونوں میں سے ہیں یہ لوگ کہ جنہوں نے ادب کی عمارت کو سنبھالا ہوا ہے اور ہم سب کو آنے والوں کو روشنی کا ایک راستہ دکھایا ہے، علم کے حوالے سے بھی اور شعر و سخن کے حوالے سے بھی. آپ کی غزلیں ہوں یا نظمیں، علمی گفتگو ہو یا ادبی گفتگو، پڑھنے والوں کو کی روح تک کو سیراب کر دیتی ہے. کئی قیمتی کتابوں کی مصنفہ اور شاعرہ ہماری آج کی مہمان خصوصی محترمہ شاہدہ حسن. شاہدہ حسن اوٹاوا کینیڈا سے. اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا ایک بڑی تبدیلی سے گزر رہی ہے، تو ایسے میں اپنی ذات سے رشتہ کچھ زیادہ گہرا ہو جاتا ہے. اس موڈ کی غزل ہے، پیش خدمت ہے. خود آپ اپنی مدارات میں گزر رہا ہے،
خود آپ اپنی مدارات میں گزر رہا ہے، یہ وقت خود سے ملاقات میں گزر رہا ہے، یہ وقت خود سے ملاقات میں گزر رہا ہے، اور کسے بتاؤں کہ یہ عرصہ وجود میرا عجیب طرح کے حالات میں گزر رہا ہے، کسے بتاؤں کہ یہ عرصہ وجود میرا عجیب طرح کے حالات میں گزر رہا ہے، اور میری رگوں میں اترتا ہوا یہ لمحہ خوف، میری رگوں میں اترتا ہوا یہ لمحہ خوف تمام ارض و سماوات میں گزر رہا ہے، تمام ارض و سماوات میں گزر رہا ہے، اور دھری ہوئی ہے ہر ایک یاد طاق نسیاں پر، دھری ہوئی ہے ہر ایک یاد طاق نسیاں پر، کہ وقت اور ہی جذبات میں گزر رہا ہے، کہ وقت اور ہی جذبات میں گزر رہا ہے، اور یہ پھول کھلنے کی رت ہے مگر یہی موسم، یہ پھول کھلنے کی رت ہے مگر یہی موسم گئے دنوں کے حسابات میں گزر رہا ہے، گئے دنوں کے حسابات میں گزر رہا ہے، اور قدیم لوگ فسانوں کے ہم ہیں پالے ہوئے، قدیم لوگ فسانوں کے ہم ہیں پالے ہوئے، ہمارا وقت حکایات میں گزر رہا ہے، قدیم لوگ فسانوں کے ہم ہیں پالے ہوئے، ہمارا وقت حکایات میں گزر رہا ہے، اور نئی صدی سے نبردآزماں یہ عہد میرا، نئی صدی سے نبردآزماں یہ عہد میرا قدیم رسم و روایات میں گزر رہا ہے، قدیم رسم و روایات میں گزر رہا ہے، اور کمال علم و خرد کی ہے آرزو کا یہ دور، کمال علم و خرد کی ہے آرزو کا یہ دور، مگر جنون و فسادات میں گزر رہا ہے، مگر جنون و فسادات میں گزر رہا ہے، اور بڑھا رہا ہے آخری شعر غزل کا کہ بڑھا رہا ہے میرے دل میں زندگی کا یقین، بڑھا رہا ہے میرے دل میں زندگی کا یقین، جو دن دعا و مناجات میں گزر رہا ہے، بڑھا رہا ہے میرے دل میں زندگی کا یقین، جو دن دعا و مناجات میں گزر رہا ہے، خدا اپنی مدارات میں گزر رہا ہے، یہ وقت خود سے ملاقات میں گزر رہا ہے۔ غزل پیش خدمت ہے، اور اس کی جو ردیف ہے وہ خاص طور پر اس انداز میں سامنے آئی ہے کہ جو کائنات ایک لے میں محو گردش ہے، سب ہمیں احساس ہے کہ ہر چیز گردش میں ہے، اور یہ رقص درویشاں کا ایک صورت بھی ہے، تو مولانا روم کو جس نے بھی پڑھا ہے وہ اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ جو رقص ہے یہ کائنات کے اسرار کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس کی عکاسی کرتا ہے۔ چند اشعار ہیں کہ ہر تمنائے دلی خواہش جاں رقص میں ہے، ہر تمنائے دلی خواہش جاں رقص میں ہے، نیند ہے رقص میں اور خواب گراں رقص میں ہے، ہر تمنائے دلی خواہش جاں رقص میں ہے، نیند ہے رقص میں اور خواب گراں رقص میں ہے، اور ایک ایک کر کے سبھی ہو گئے رخصت گھر سے، ایک ایک کر کے سبھی ہو گئے رخصت گھر سے، اوڑھ کر چادر تنہائی مکاں رقص میں ہے، اوڑھ کر چادر تنہائی مکاں رقص میں ہے، اور ہجر و ہجرت کے مراحل کوئی آساں تو نہیں، ہجر و ہجرت کے مراحل کوئی آساں تو نہیں، ایک انبوہ بصد آہ و فغاں رقص میں ہے،
ایک انبوہ بصدا ہو فغاں رقص میں ہے، اور کہیں رکتی ہی نہیں گردش اجرام فلک، کہیں رکتی ہی نہیں گردش اجرام فلک، تیرا گھر رقص میں ہے میرا مکان رقص میں ہے، تیرا گھر رقص میں ہے میرا مکان رقص میں ہے، اور چھوڑ کر گھر سے نکل آئے تھے ہم اپنوں کو، چھوڑ کر گھر سے نکل آئے تھے ہم اپنوں کو، تب سے یہ قسمت ہجرت زدگاں رقص میں ہے، تب سے یہ قسمت ہجرت زدگاں رقص میں ہے، اور خون ناحق کے ہیں اب جبہ و دستار پہ داغ، خون ناحق کے ہیں اب جبہ و دستار پہ داغ، قتل گاہیں ہیں سجی شہر اما رقص میں ہے، قتل گاہیں ہیں سجی شہر اما رقص میں ہے، اور دو شعر اس کے ایک اور موڈ میں ہو گئے کہ روح کی تال پہ خسرو کو سنا تھا کل شب، روح کی تال پہ خسرو کو سنا تھا کل شب، صبح سے دل میں وہی نغمہ جاں رقص میں ہے، صبح سے دل میں وہی نغمہ جاں رقص میں ہے، اور آخری شعر کی ایک درویش کی چوکھٹ پہ گئی تھی ایک دن، ایک درویش کی چوکھٹ پہ گئی تھی ایک دن، پہلے جھوما تھا یہ دل بعد ازاں رقص میں ہے، پہلے جھوما تھا یہ دل بعد ازاں رقص میں ہے، ہر تمنا دلی خواہش جاں رقص میں ہے، نیند ہے رقص میں اور خواب گراں رقص میں ہے۔ کیا بہت کہنے خوبصورت کیا ہے، کہنے، سبحان اللہ بہت سبحان خوبصورت اللہ، ہے، بہت کیا بات ہے۔ رقص میں ہے۔ اور مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ تمام لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، اور اب باری آتی ہے صدر مشاعرہ کی۔ آج کے مشاعرے کے صدر جناب رفیع الدین راز صاحب نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا اردو ادب کا ایک بہت ہی معتبر نام، جن کی شاعری میں محبت، سماجی شعور، انسانی احساسات، آپ کا انداز بیان ہے نہ صرف دلنشین اور اثر انگیز ہے بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایسے مصرے تراشتے ہیں، اور خاص کر ان کا ایک خاصہ جو ہے وہ آپ پہلے مصرے سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ دوسرے مصرے میں کیا آ رہا ہے، اور جب آتا ہے تو ٹھک کر کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاکنگ۔ کئی کتابوں کے خالق، لیکن کی ایک خوبصورت کتاب جو تھوڑے عرصے پہلے آئی، اس میں 200 غزلیں ہیں جو غالب کی زمین میں ہیں، اور ایک سے ایک غزل، ایک سے ایک شعر اس میں انہوں نے نکالا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمارے مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں جناب رفیع الدین راز صاحب۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اردو رائٹر سوسائٹی کے صدر عرفان مرتضیٰ، جن کا تعلق ایل سے ہے، شمالی امریکہ سے ہے، اور دوسرے ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی کی محترمہ مونا شاہ صاحبہ، اور فاطمہ جینا وومن یونیورسٹی کی شعبہ اردو کی نگراں محترمہ فرحت جبی صاحبہ، عالمی اردو کانفرنس جو انہوں نے منعقد کی ہے، ساتھ ساتھ اس کے مشاعرہ بھی رکھا ہے، تو ظاہر ہے کہ مشاعرے میں بھی تمام شعراء شریک ہوئے، سبوں کو سننے کا اتفاق ہوا، اور صرف یہ کہ ساری دنیا میں سے دیکھا گیا، ساری دنیا کے لوگوں نے اسے پسند کیا، اور کریں گے آئندہ بھی، بعد میں یہ یوٹیوب وغیرہ پہ مسلسل یہ دکھایا جاتا رہے گا۔ ایک بات کی مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے مجھے صدر کے عہدے پہ بٹھا دیا، ظاہر ہے بہتر صدارت عطا کرنے کے بھی بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا، اور تمام شعراء کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس میں شرکت کی، اور اسے بہت کامیاب بنانے میں ہر فرد کا حصہ ہوتا ہے، لہذا ہر شاعر کا، اور تمام کے تمام شاعروں نے بہت اچھے کلام سنا، بہت ہی اچھے، تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، ایک بار پھر مبارکباد کا۔ زبان کے سلسلے میں ان لوگوں کی خدمات پہلے بھی قابل ذکر ہیں، اور آج بھی
बड़ी बात है कि चलिए इस्लाम आबाद तक की बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो काम ये लोग यहाँ मुर्रा और मुरा साहब कर रही हैं ये गैर मामूली है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया सकता, इसकी एक अलग अहमियत है। और अल्लाह करे कि इन्हें कामयाब तो ये खैर होंगी ही, मुसलसल कामयाबी का प्रोग्राम करती चली आ रही हैं ये लोग। मुर्तज़ा ने भी बेशुमार प्रोग्राम किए हैं, इनके प्रोग्राम में शरीक भी होता रहा हूँ। बाकी एक बात फिर बहुत दिली मुबारकबाद और कामयाबी की दुआ के साथ साथ अपनी 2 गज़लें पेश कर रहा हूँ। पहली गज़ल देखिए कि हिसारे ज़ात से बाहर निकल जाने की ठानी है, जरा मैं भी तो देखूं मुझ में कितनी बेकरानी है। किसी से पूछते क्या हो जबीनों पर नजर डालो, लकीरें खुद कहेंगी किसने कितनी खाकशानी है। और हमें इंसाफ मिलने में जरा ताखीर तो होगी, हमें इंसाफ मिलने में जरा ताखीर तो होगी, जमीन पर बसने वालों की अदालत आसमानी है, जमीन पर बसने वालों की अदालत आसमानी है। और मताए आरज़ू अशकों की सूरत आंख में आकर ठहर जाए तो गौहर है, जो बह जाए तो पानी है। सना पढ़ता हूं आंखों की मगर ये जानता हूं मैं, सना पढ़ता हूं आंखों की मगर ये जानता हूं मैं, वहीं तक खुश नजर हूं मैं जहां तक खुशगुमानी है, वहीं तक खुश नजर हूं मैं जहां तक खुशगुमानी है। जबी का दाग है इस दाग को उरियां ही रहने दो, जबी का दाग है इस दाग को उरियां ही रहने दो, हमारे बाहमी रिश्ते की ये वाहिद निशानी है। और आखिरी शेर मक्ता देखिएगा कि सलूके दोस्ता पर राज तुम हैरत ज़दा क्यों हो, नए है जख्म जान लेकिन रिवायत तो पुरानी है। एक और गजल के चंद शेर। ये मुश्किलें थी मेरी रह गुजर में पहले से, मैं आ गया था किसी की नजर में पहले से, समर ने आके झुकाया नहीं है सर इसका, समर ने आके झुकाया नहीं है सर इसका, ये इंकिसार है शाखे शजर में पहले से। तो क्या कयाम मेरा इससे कबल भी था यहाँ, मेरे वजूद की खुशबू है घर में पहले से। सदाए कुन की घड़ी बात का जमाना है, सदाए कुन की घड़ी बात का जमाना है, मैं साथ साथ था उसके सफर में पहले से। और वो भर चुका था मेरे खालो खद में सारे रंग, मेरा कयाम था दस्ते हुनर में पहले से। और हसीन शक्ल में ढलने को ये खमीरे बशर, हसीन शक्ल में ढलने को ये खमीरे बशर, मचल रहा था कफे कूजागर में पहले से। और आखिरी शेर कि उड़ान भरने में कुछ देर हो गई वरना, उड़ान भरने में कुछ देर हो गई वरना, ये तनतना था मेरे बालों पर में पहले से। ये तनतना था मेरे बालों पर में पहले से। और क्या बात है, वो शाखे समर में पहले से। बहुत खूबसूरत शायरी, बहुत खूबसूरत। तो अब आज ये हमारा मुशायरा तो माशाल्लाह हो गया और हमें पूरी उम्मीद है कि इतने खूबसूरत शोरा को सुनकर हमारे नाज़रीन, हमारे दोस्त जो है वो बहुत महसूस हुए होंगे। ये हमारी एक कोशिश थी। तो मोना आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ रही और इतना मतलब यकीन जाने कि आपके बगैर ये प्रोग्राम मुमकिन नहीं था, नहीं कर सकता था मैं। फिर डॉक्टर फिरत का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इसके अलावा तमाम लोगों का। और इंशाल्लाह आइंदा भी जो हमारे प्रोग्राम आ रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वो सब भी हमारे नाजरीन देखें, अपनी राय दें और अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह 9 बजे आप सबसे मुलाकात होगी और जब तक के लिए प्रोग्राम देखते रहिए। यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, हमारे पेज पे फेसबुक पे भी है और हमारे पेज पे यूट्यूब पे भी है। तो प्लीज और अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश।